تعصب سے ہٹ کے کبھی سوچنا کہ یار کبھی کسی شیعہ بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. شیعوں میں علماء بھی ہیں, سرف پہ بھی عبور ہے, نحو کو بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ علوم ہی مولا علی کی چوکھٹ سے ملے ہیں. لہذا ہمارے ہم بھی پڑھے لکھے علماء موجود ہیں, لیکن ہمارے کسی بھی پڑھے لکھے عالم دین نے آج تک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ میں سلام کروں گا اپنی بیٹیوں کو, میں سلام کروں گا شیعہ ماں کو. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں بچے کو یاد کراتی ہے, بیٹا کلمہ یاد کرو, کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. بیٹا یاد کرو محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا بھی شکر ہوتا ہے, ماں کہتی نہیں بیٹا کلمہ ختم نہیں ہوا, آگے بھی پڑھو. علی ولی اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے اور علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ ذہن میں ماں بچپن میں بٹھا دیتی ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن. یہ ولایت علی کا حسن ہے, اور ولایت علی اتنی قیمتی چیز ہے, اس امانت کو سنبھالو, اگلی نسلوں تک ودیت کرو. ہمارا حقیقی شناختی کارڈ ولایت علی ہے, ہماری پہچان ولایت علی ہے. دیکھیں مذاہب اسلامی میں بہت شیعہ مسلک ہے جن کی فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے, اور اللہ میرا جانتا ہے رمضان میں تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں جب افطاری سے تھوڑا پہلے ٹی وی کی نکر پہ آتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفری. پھر ہمارے بھائیوں کے بچے اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہیں, کیا کہنے تیرے. تو ہماری پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار صادق ہے, بلند صلوات سارے صاحبان صلوات صلی اللہ محمد علی محمد. تو یہ فقہ اسلامی بھی ہے, یہ فقہ محمدی بھی ہے, یہ فقہ حسنی بھی ہے, یہی فقہ علوی بھی ہے, یہ فقہ حسینی بھی ہے, لیکن اسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے. تو ہماری پہچان یہ لفظ جعفر بھی ہے. میرا خیال ہے اگر میں یہ اس طرح تھوڑا گائیڈ تو سوری نہیں میں کہہ رہا, وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ جن فیملیوں کے بچے گلف میں, یو اے میں, سعودیہ میں, کویت میں ہے نا, تو وہ میری ماڑی چنگی طرح ہے. تو زیادہ یورپ والے ہاں سوری جی میں مطلب, لیکن بہرحال گلف میں ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. تو گلف میں اگر کسی بانک عربی کو کفیل کو نام سے شر پڑ جائے, جب انہیں وہ اقامے شقامے لگانے ہوتے ہیں تو کارڈ چارٹ, تو بچوں کا نام تو پھر انہیں پتا ہوتا ہے نا, تو کئی وہ ہیں جنہیں نام سے شک پڑتا ہے اور نام کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے عرصہ پہلے کی بات ہے, جن کے بچے یونیورسٹیوں میں بیچلر ایم فل ماسٹر کر رہے ہیں تو وہ والدین سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کے روم میٹ ہوتے ہیں بچے, والدین کو ان کا بھی تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ہاسٹل میں فلاں یونیورسٹی میں ہمارا بیٹا جہاں پہ رہتا ہے اس کے کمرے میں اس کے ساتھی کون کون ہے. تو میں ایک دفعہ بھائی کے پاس بچپن تھا, وہاں پہ گیا تو میرا خیال ہے اس روم میں 2 یا 3 لڑکے رہتے تھے اور ان کے نام بھی کچھ اور تھے. اور جب میں کوئی مہینہ بعد گیا تو اس دروازے پہ ایک نام لکھا ہوا تھا غلام عباس. تو ظاہر ہے مجھے سکون ہوا کہ کوئی عزادار بچہ بھی ہمارے بچے کا روم میٹ ہے. تو میں جب کمرے میں اندر داخل ہوتا ہوں تو وہی بچے جو پہلے تھے وہی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تو جو غلام عباس کون ہے؟ ایک بچہ کہتے جی میں نے کہا تو بالکل الٹ تھا, تو غلام عباس کب سے؟ میں نے اس نے کہا جی پکا نام نہیں ہے, نام میرا وہی ہے لیکن غلام عباس
میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرے امتحان قریب تھے، تبلیغی جماعت والے روز جان کھاتے تھے، جب سے میں نے دروازے میں غلام عباس لکھا نا میرا دروازہ ناک ہی نہیں کرتا۔ آپ سمجھ تو ناموں کا اثر تھا۔ جاتا ہے انت جعفری اس اولا کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ سرکار صادق آل محمد کا مشہور فرمان ہے، پڑھے لکھے سارے بھائی جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ ولایت علی ہماری پہچان ہے، ختم نبوت کی باؤنڈری لائن علی جن ولی اللہ۔ میں بلا تفریق مسلمان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں رواج ہے جس دور میں جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ختم نبوت کا ٹائٹل بنا کے اپنی مارکیٹ چمکا جاتا ہے، لیکن کیا حافظے آپ کے کمزور ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس ملک میں جب ختم نبوت کی مرکزی تحریک چلی تھی وہ دور کس کا تھا؟ بھٹو مرحوم کا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یہ میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، بچوں کو یہ تاریخ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہسٹری کیا ہے پاکستان میں تحریک ختم نبوت کی، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کی اور قرار دلانے کی۔ 1974 کی شاید میرا جہاں تک حادثہ ساتھ دے ہے، مرزائیوں کے خلاف اس ملک پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلی، سارے مذہب مسلک اکٹھے تھے کہ ہم نے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے۔ علماء کرام نے ختم نبوت کے ٹائٹل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان بچوں کو جذباتی کر دیا اور مسلمان بچے اس تحریک میں مرزائیوں کے گھر لوٹنے لگے۔ اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے نا تو پھر تو آپ مجھے کو ماڑی چنگی سبحان اللہ کریں گے۔ اس ملک میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا ختم نبوت کے نام پہ یا کوئی اور، اللہ جانے یہ ٹوٹنے والا کلچر کہاں سے آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ختم نبوت کا بڑا پروگرام ہوا، مسلمانوں کو اور تو کچھ نہ ملا، کیلے لوٹ کے لے گئے۔ یار اگر حافظ آپ کا ساتھ دے رہے، میں تو اپنے ملک کی زندہ باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو جب تحریک ختم نبوت میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی، صرف مرزائیوں کے گھر نہیں لوٹے گئے سر، بوجھ نہ لیا کرو، یہ باتیں سنا کرو، صرف مرزائیوں کے گھر نہیں لوٹے گئے تھے بلکہ اس تحریک میں کچھ مرزائیوں کو قتل بھی کیا گیا۔ بچوں سے کہا گیا کہ یہ تحریک تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور مسلمان بچے ظاہر رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے جذباتی ہو گئے اور کئی جگہوں پہ مرزائیوں کو قتل کرنے کی خبریں بھی ہیں۔ اس وقت مرزائیوں کا سربراہ ربوے میں بیٹھتا تھا، مرزا ناصر محمود اس کا نام تھا۔ مرزا ناصر محمود نے پاکستان، تب وہ آج والا سوشل میڈیا نہیں تھا، آج والے چینل نہیں تھے، آج والا سسٹم نہیں تھا، روزنامے میں چھپا کرتے تھے، اخبار بیٹا چھپتی تھی۔ مرزائیوں کو جب مارا جا رہا تھا تحریک ختم نبوت کے نام پہ تو مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمارے بچے یتیم نہ کرو، اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو۔ بیٹا یہ تاریخ آپ کے ملک کی ہے۔ مرزائیوں کے خلیفہ نے وقت بالکل تمام ہو رہا تھا، مرزائیوں کے خلیفہ نے مناظرے کا چیلنج دے دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کر لو۔ پتہ نہیں ذہنی طور پہ آپ اس بات کو کہاں تک لیتے ہیں۔ مرزائیوں کے خلیفہ نے
بھائی وہ خلیفہ کہلواتے ہیں، میرا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ مرزائیوں کے مرزا ناصر محمود نے مسلمان علماء کو ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج دیا، اور پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ اللہ کرے آپ میری بات پہ توجہ فرما جائے۔ لاہور میں ختم نبوت کا صوبائی ہیڈ کوارٹر تھا۔ شاید پڑھے لکھے دوستوں میں سے کسی بھائی کے ذہن میں یہ نام آ جائے۔ اور اس ختم نبوت کے ہیڈ کوارٹر میں آغا شورش کاشمیری ایک نام تھا، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور بڑے عاشق رسول قسم کے آغا شورش کاشمیری۔ شورش کاشمیری لاہور کے آفس کو ڈیل کرتے تھے۔ پنجاب کے علماء ڈیلی ہیڈ کوارٹر میں جا کے رپورٹ دیتے تھے تحریک کہاں تک پہنچ گئی، تحریک کہاں تک پہنچ گئی۔ ایک روز شورش کاشمیری بیٹھے ہوئے تھے یا پنجاب کے علماء وہاں پہ گئے۔ شورش کاشمیری نے پوچھا تحریک ختم نبوت کی مجھے ڈیٹیل دی جائے، معاملات کہاں تک جا رہے ہیں؟ ایک دو علماء نے کہا جی بس کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ شورش نے کہا ملک عاشقان مصطفیٰ کا ہو اور ختم نبوت کی تحریک کو نظر لگ جائے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کان تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی۔ شورش کاشمیری اگر آپ کیا پتہ نہیں آپ مجھ مل جاتا ہے، آپ تصویر بھی شورش کی دیکھ لیں گے۔ مرزائیوں نے ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج دیا، کام خراب ہو گیا۔ شورش نے کہا مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ مناظرہ تو آپ نے کرنا ہے، آپ جگہ کا تعین کرو، مقام مناظرہ کا تعین کرو اور تاریخ رکھو، اور مرزائیوں کو کہو کہ چیلنج ہمیں قبول ہے۔ اچھا وہ اپنے قبلے کعبوں سے پوچھو 1974 میں تیرے پنجاب کے علماء نے تحریک کے ہیڈ کوارٹر میں کیا لفظ کہے تھے؟ انہیں کہا شورش صاحب بات مناظرے کی ہے، وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا۔ اس کو کہو سون ذرا بہتر کرے، سون بہت متم کر دی ہے، سون ذرا بہتر کرے۔ متوجہ ہے سرکار آپ؟ مہربانی صاحب شورش کاشمیری کے سامنے یہ لفظ کہے گئے کہ بات کیوں کہ مناظرے کی ہے۔ یہ مولانا اسماعیل کون ہے؟ جن کے دروازے کا خوش نشین میں میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم۔ مجھے غالباً میں مجالس کے لیے جرمنی کے کسی شہر میں گیا تو ہندوستان سے مجھے کچھ شیعہ ملے۔ جب انہوں نے میرا ٹائٹل پڑھا تو کہنے لگے وہ اسماعیل دیوبندی۔ میں نے کہا کبھی ہوتا تھا، آج بھی انڈیا کے لوگ بھی مولانا اسماعیل صاحب کے نام سے بات کہ وہ دیوبندی مسلک چھوڑ کے در سیدہ پہ حق سیدہ پڑھ کے آگئے، اور پھر قبلہ نے ہوئے پنڈا سے پنڈ شیعہ کر لے۔ علی جن ولی اللہ ایسے پڑھایا پاکستان میں۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب کے جو والد تھے نا، مولانا اسماعیل کے والد میاں سلطان، وہ اپنے برے صغیر کے وہ بھی اپنے مسلک کے بڑے رہنما تھے، جانے پہچانے نام تھے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے جاگیر فدق کے موضوع پہ جب لٹریچر پڑھا تو انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دی۔ مولانا اسماعیل صاحب کے والد شیعہ نہیں ہوئے، بھائی یہ مقدر کی بات ہے۔ تو ایک مولوی جانتا تھا کہ مولانا اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے۔ آپ پنجابی سمجھتے ہیں؟ اس پنجابی سے آ گیا مولانا اسماعیل کوئی ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا نہ شیعہ ہویا۔ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں پیو نو چھوڑو، پیو تے بڑیا بڑیا دے نہیں۔ تو یہ مبلغ اعظم، میں نام
بچوں تک اس لیے پہنچاتا ہوں کہ اگلی نسل تک یہ امانتیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں اس بات کی کمی ہے۔ ہم اپنے بزرگ علماء کا جس حد تک ان کے دنیا سے جانے کے بعد جن کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمارے یہاں رواج ہی کم ہے۔ مبلغ اعظم کا نام مسلمان علماء نے تحریک ختم نبوت کے ہیڈ کوارٹر میں سر لیا، اور لے کے کہا کہ بات کیونکہ مناظرے کی ہے، اور شیعوں کا مولوی اسماعیل اس فن کو بڑا سمجھتا ہے، لہذا مولانا اسماعیل سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ سیل نمبر نہیں ہوتے تھے، موبائل سسٹم ہوتا نہیں تھا، پی ٹی سی ایل کے نمبر تھے۔ شورش کاشمیری کو علماء نے نمبر دیا، شورش کاشمیری نے نمبر اپنے آفس میں بیٹھ کے ڈائل کیا، ادھر لائن پہ مولانا اسماعیل تھے۔ شورش کا پہلا فقرہ یہ تھا، مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا نوکر ہے، ہم پہ مشکل بن گئی، فخر کیا کرو، فخر کیا کرو۔ ہاں یہ میں پوری دیانتداری سے میں یہ لفظ اپنی قوم کے بچوں تک پہنچا رہا ہوں۔ ان علماء اسلام نے آغا شورش مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی ہے، ہماری مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا۔ مولانا اسماعیل نے جواب دیا، شورش میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا۔ نہیں آپ پیچھے رہ جائیں تو مجھے دکھ ہوگا۔ آج جو بندے کہتے ہیں جی انہیں نبوت کا نہیں پتا، انہیں توحید کا نہیں پتا، مبلغ آپ شیعہ مناظر کے یہ فکرے ہیں جو ریکارڈ ہے، جو محفوظ ہے۔ میں نے پوری زندگی دفاع کیا مولا امیر کی وکالت کی، مولا کی ولایت کی بات کی، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا، بولو بولو میرے ساتھیا، میرے مولا کے مولا کا ہے۔ میں آنکھوں کے بل ختم نبوت کے لیے چل کے آنے کو تیار ہوں، لیکن شورش صاحب یہ جو مولوی آپ کے پاس میرا نمبر آپ کو دے رہے ہیں نا، آپ انہیں نہیں جانتے، میں 40 سال ان میں رہ کے آیا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں۔ میں اسمبلی میں ضرور آؤں گا، لیکن پہلے مولویوں کو میرے شہر بھیجو تاکہ میرے گلی والے تو دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ چاہیے آپ زندہ ہوتے ہیں۔ متوجہ ہے جی آپ کہیں زیادہ ہی پریشان ہو جائیں کہ قبلہ بات لمبی کر رہے ہیں، بس یہیں پہ روک لیتا ہوں، لیکن ایک فقرہ مجھے کہنے دیں۔ مبلغ اعظم اسلام آباد والی میٹنگ میں مکالمہ، مسالمہ، مباحثہ جو بھی تھا اس میں قبلہ تشریف لاتے ہیں۔ جہاں بحث ہو رہی تھی وہاں مولانا فضل الرحمان سے واقف ہے آپ؟ مولانا فضل الرحمان کے بابا جی مولانا مفتی محمود وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کا اپنے زمانے کا بہت بڑا نام ہے جناب شاہ احمد نورانی، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ ایک مولانا اس زمانے میں ہوتے تھے، میرا حافظہ ساتھ دے رہے، غلام غوث ہزاروی، یہ اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں کے نام تھے۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں مرزائیوں کا وہ جو موجود خلیفہ جس نے چیلنج دیا تھا سر وہ بھی آ گیا تھا۔ بڑی بات ہے، وہ بھی موجود تھا۔ اور جب مولانا اسماعیل آپ کے مذہب کے وکیل آل محمد مبلغ اعظم جب حال میں داخل ہوئے نا، اپنے مسلمان علماء سارے بیٹھے رہ گئے، اور وہ مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتے ہیں مولوی اسماعیل آپ کیوں آئے ہیں؟ آئے 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 ہاں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور مرزائیوں کے خلیفہ نے یہ فکرے کہے مولانا اسماعیل آپ کیوں آئے ہیں؟ قبلہ فرماتے ہیں آپ کیوں آئے؟ تم نے ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج نہیں دیا تھا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو دیدی کی بات کر رہے، زمانہ چاند پہ جا چکا ہے، چل چاند پہ جا کے مناظرہ بھی کروا لے۔ میں آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کر سکتا ہوں محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی کے بعد مرشد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آخری فکروں سے قریب ہوں، لیکن پہلے ادادار سے لے کے ایک ایک بندے پہ لازم ہے کہ خدا اپنے عقیدے کی ترجمانی اس طرح سننا۔ مبلغ اعظم جب مرزائیوں
مسلمانوں کے خلیفہ نے دیکھ کے یہ فکرے کہے تو شیعہ مناظر نے کہا تو نے بلایا نہیں تھا ختم نبوت کے موضوع پہ, تو نے چیلنج دیا نہیں تھا, تو کہتے اسماعیل کتابیں لے کے واپس جا سکتے ہو. ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو تو نہیں دیا. آپ زندہ و سلامت رہیں. ایک ضروری اعلان جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں, ٹائمنگ کی تھوڑا تبدیلی ہے. کل سے مالک زندگی رکھے بتصدق نبی والے نبی, تو میری حاضری 9 بجے ٹھیک میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ تھوڑی تبدیلی ہمارے جو مہربان ہیں بابا حماد شاہ جی نے مجھ سے کہا, اور میں انشاءاللہ بر وقت حاضر ہو جاؤں گا. آج بھی میں اپنے ٹائم پہ بیٹھ گیا ہوں, لیکن آپ کو کیونکہ علم نہیں تھا, کل سے میری توقع اور امید ہے مجھے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے. میں نے کیا کہا ہے کہ مرزائی مناظر نے کہا کہ ہم نے مناظرے کا چیلنج, اور بندہ مومن بنتا ہی علی کی ولایت سے. لہذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ مسلمانوں خدا را خدا را, لیکن اگر زمانے کو ولایت علی سمجھ آ جاتی, ولایت علی کی پہلی شہیدہ محمد کی بیٹی آپ چیئے میں بھی تیرا قربانہ قبول کر لے. اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی حائلت ہے. ہمارے ہم ممبر پہ یہی بیان ہوا ہے کہ بی بی دربار میں گئی تھی, حسین کی اماں دربار میں گئی تھی. میں حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں کہ صرف دربار نہیں گئی, بلکہ مدینے کے ایک ایک دروازے پہ جا کے سیدہ نے بلا بلا کے کہا ہے, کیا تمہیں یاد نہیں ہے میرے بابا نے غدیر پہ جو اعلان علی کی ولایت کا کیا؟ آج کیونکہ وقت زیادہ ہو گئے, طویل مصائب نہیں پڑھا جائے گا. میں 2-4 فکرے کہہ کے حسین کو بکھرا پیار تھا اپنی ماں سے. جب حر نے راستہ روکا تھا نا, جب حر نے راستہ روکا تھا, حسین کے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈال کے اس نے جھٹکا دیا, دوسرے لفظوں میں بدتمیزی کی. روایت کے لفظ ہے حسین نے جو عربوں میں آج تھا, جو بندہ کہتا تھا دوسرے کو, حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور نے آگے سے جو فکرے کھائے ہیں وہی اسے علیہ السلام بنا. اور نے آگے سے کہا آپ نے تو میری ماں کا کہہ دی ہے, میری مجبوری ہے, آپ کی ماں پہ سوائے درود و سلام جب حسین سے اور بات کر رہے تھے تو حسین کو پوچھنا پڑا اور کیا چاہتے ہو. اور نے واضح بات کی, میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. تو حسین کے فکر پتہ مولا کی کیا تھے, آپ عزادار قدیمی چہرے بھی ہیں, میرے بچے ماتمی بیٹھے میں. حسین نے کہا نا مجھے مشکوں کے منہ کھول دو اور کی فوج کو پانی پلاؤ. ہاشمی پانی پلانے لگ گئے. اور کی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں بہت دور تھا,
پیاس کا غلبہ تھا مجھ پہ. مجھے یقین ہو رہا تھا کہ جب میری باری آئے گی نا تب تک شاید میں مر جاؤں، میرا بچنا محال ہے. کہتا ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، سوچ میں میری آنکھیں کھڑے کھڑے بند ہو گئی. اور کہتا ہے یہ اچانک میں نے دیکھا آواز میرے سامنے سے آئی، پانی پی لے. کہتے میں نے آنکھیں کھولی، حسین خود کھڑے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رحمت للعالمین کا رحمت والا چہرہ حسین دنیا کو دکھا رہے ہیں. اور اللہ میرا جانتا ہے، پھر عباس تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. حسین سے عباس نے کہا کہ آقا پانی تو بھی بہت ہے. امام فرماتے ہیں یہ جانور بھی پیاسے، جانوروں کو پانی پلا کے عباس مولا نے کہا مولا پانی ابھی بھی بہت ہے. امام فرماتے ہیں جانوروں کے سموں پہ ڈالو، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے. جہلم والے مجھے اتنا بتا دے، صرف اتنا بتا دے جتنا پانی آج یزیدی جرنیل کی اور اس کی فوج کو حسین نے دیا تھا، اگر یہ پانی سیدوں کے پاس رہتا حسین کو 10 محرم کو اصغر کے لیے پانی تو نہ مانگنا پڑتا. میں صدقے بس قبلہ گفتگو میں روک رہا ہوں، بات یہیں پہ تمام کر دیتے ہیں. 10 محرم کی جب رات آتی ہے نا، ہر کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، ہر کا ضمیر ملامت کر رہا تھا. یہ عمر سعد کے پاس گیا جو مرکزی کردار ہے کربلا کا. عمر سعد کو جا کے ہر نے کہا، اور میں بھی ذمہ دار افسر ہوں، مجھے بتا کیا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جنگ ٹل نہیں سکتی. عمر سعد کہتا ہے مجھے مرکز سے آرڈر ہے، کیونکہ گرفتار کر کے دھولا ہے اس جنگل میں. کل پہلا تیر ابتدا جنگ کی تو کرے، اور کمان کو توڑ کے کہتا ہے جنگ کروں گا میں فاطمہ کے بیٹے سے معافی مانگنے جاؤں. عمر سعد کہتا ہے تیرا جرم بہت بڑا ہے، تو کھیر کے غریبوں کو یہاں پہ لایا ہے، کون تجھے معافیاں دے گا. یہ اور گفتگو کرتا ہوا عمر سعد کے خیمے سے نکلا، اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا. یا ہر کا بیٹا، روایت بقیر بھی نام لکھتی ہیں، علی بھی لکھتی ہیں. علی ابن ہر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور علی ابن ہر کو دیکھ کے ہر نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جا کہیں نہیں رہا بابا، وہ کالی کناتیں تجھے نظر آ رہی ہیں بابا، میں ابھی وہاں سے تھوڑا دور سے گزرا ہوں بابا، مجھے ایک بتا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے ہمیں پیاس میں پانی دیا تھا؟ اور کہتا بیٹا صحیح کہہ رہے ہو. اس کا بیٹا کہتے بابا ذرا خیموں کے قریب جا، یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں. کوئی بچہ کہہ رہا ہے ماموں میں پیاسا، کوئی کہہ رہا ہے چچا میں پیاسا ہوں، کوئی بچی کہہ رہی ہے اماں میرا اصغر مر جائے گا. سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. اور کہتا بیٹا 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 مقدر میرا بھی بدل رہے بیٹا، اگر تو میرا ساتھ دے میں سیدوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ایک روایت ہے کہ ہر کا ایک بھائی بھی ہر کے ساتھ چلا، ہر کا بیٹا بھی ساتھ چلا. تھوڑا آگے بڑھ کے ہر کہتے ہیں میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، میرے ہاتھوں میں یوں رسیاں باندھو جیسے مجرم باندھے جاتے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں آنکھوں پہ پٹی، اور بیٹا مجھے پکڑ کے لے چلو. یا اچانک ہر کا بیٹا کہتا ہے بابا بابا حسین خود آ رہے ہیں. اللہ کے بارے کریم ابن کریم حسین آگے بڑھتے ہیں، اور نے بندے ہوئے ہاتھوں سے کہا مولا غلطی مجھ سے بڑی ہو گئی. جب ہر نے غلطی کا کہا نا اخطا تو ابن رسول اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. حسین نے جھکے ہوئے ہر کو سینے سے لگا کے کہا بھائی ہر ایسے نہیں کرتا. جب حسین نے بھائی ہر کہا خیموں سے رونے کی آوازیں. سیدہ زینب نے اول محمد کو پوچھا کہ یہ باہر شور کیسا ہے؟ اول محمد کہتے ہیں اماں وہ جو ماموں کو گھیر کے یہاں لایا تھا وہ یزیدی فوج کا جرنیل ماموں حسین سے معافی مانگنے آیا ہے، اور اماں مامے حسین نے اسے بھائی کہہ کے معاف کیا ہے. سنو
میری بیٹی ہو. سنو کہ میرے عزادار دوستو، جب بچوں نے کہا نا سیدہ زینب سے کہ ماموں نے کھائی کہہ کے موت کی ہے، بی بی فرماتی جلدی باہر جاؤ. اور انہوں نے محمد سے کہا بیٹا ایک دائیں طرف ہو کے کھڑے ہونا، دوسرا بائیں طرف کھڑے ہونا اور کہنا ماموں ہو ہماری اماں زینب سلام کہہ رہی ہے. آباد رو وقت زیادہ ہو گیا جب ہر کو حسین نے گلے سے لگایا، ہر کو حسین سے گلے نے لگایا، ادھر گلے سے لگا کے حسین بیٹھے نہیں تھے. یہ اور طرف کے کہنا مولا میں آپ کا احسان نہیں دے سکتا، ایک کرم اور کر دے. آپ کریم ابن کریم ہو، آپ رؤوف الرحیم امام ہو، ایک کرم کر دو. امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگاموں کو چھٹکا دیا تھا بیبیوں کے رونے کی آوازیں محملوں سے آئی. مولا میں مطمئن نہیں مروں گا اگر علی کی بیٹیاں مجھے معافی نہیں دیں گی. حسین نے ہر کا بازو پکڑا، پہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور باہر کی طرف تھا. حسین اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بہن ہر معافی مانگنے آیا ہے. اس وقت بی بی نے ایک فکرہ کہا اور ہمیں شرمندہ نہ کرو، کل دشمن بن کے آئے تھے، ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، آج محسوس نہ کرنا میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. اللہ تیرا قرآن ابھی بھی خون کر لے. بس آخری فکرے ہیں. اس وقت ہر نے کہا مولا میں معافی تب سمجھوں گا جب آپ میرے بیٹے کو یزیدی فوجوں کے سامنے بھیجو گے. میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی شہادت میں دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے اجازت دی، اور کا بیٹا میدان میں آیا، جمع مردی سے لڑا. زین سے جب اترنے لگا نا تو ہر کے بیٹے نے مولا کا سلام کیا اور اپنے بابا کا نام لے کے پکارا. بابا میں گر گیا. اب اللہ نہ کرے کسی باپ کے سامنے اس کا بیٹا مر رہا اور بیٹا مرتے مرتے اپنے باپ کو بلائے تو پھر باپ کتنی سپیڈ سے جاتا ہوگا. اور پورے جذبے سے بھاگ گئے، لیکن ہور حیران رہ گیا کہ ہور اس کے پہنچنے سے پہلے حسین کی گود میں اور کے بیٹے کا سر تھا اور حسین کہہ رہے تھے میرے اللہ میرے مہمان کی قربانی قبول کر لینا. یا حسین کو ہر کہتے مولا کہ لمحہ آپ اٹھے، حسین اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آگے جھکا. امام فرماتے ہو کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے مولا میں اپنے بیٹے کی میت اٹھانا چاہتا ہوں. جب کہا میں اپنے بیٹے کی میت اٹھانا چاہتا ہوں، حسین فرماتے تو لیا میں آیا ہے نا، تجھے میرے نانے کی شریعت کا نہیں پتا کہ باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے؟ باپ بیٹوں کے جہنم والے مجھے بتاؤ، آؤ مل کے کہے مولا حسین یہ فکرہ آپ کو